اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ ابراہیم کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس رکوع کو سمجھنے سے پہلے اس پس منظر کو آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں جس پس منظر کا تذکرہ گزشتہ اتوار کو اس سورت کے آغاز کے موقع پر کیا گیا تھا کہ سورہ ابراہیم بھی ان صورتوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تیسرے دور میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے تو اس میں 3 مرحلے تھے۔ ان 3 مرحلوں میں پہلا مرحلہ بالکل اسلام اجنبی، لوگوں کے لیے نبوت کا لفظ اجنبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا تعارف فرما رہے ہیں اور دین کا تعارف فرما رہے ہیں۔ لوگ بکھلائے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا بات ہے، ہمارے پورے پرانے خداؤں کو چھوڑ دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے اس اعلیٰ خاندان سے ہے جو بنی ہاشم کے نام سے موسوم ہے، جن کے ہاتھوں سقایت الحاج، رفادہ، قلادہ، یہ ساری خدمتیں ہیں، یعنی حرم شریف کی تعمیر کی خدمت، زمزم پلانے کی خدمت، حاجیوں کو خیموں میں اتارنے کی خدمت۔ لازمی بات ہے کہ خاندان کی اہمیت کی وجہ سے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو شخصیت تھی بلند کردار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے مرعوب ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن دوسرا مرحلہ جو شروع ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ اب اعلان کیا جائے گا اور اسلام کھل کے پیش کیا جائے گا۔
اب تنہائیوں میں، تاریکیوں میں چھپ چھپ کے بات نہیں کی جائے گی، علی اعلان کھلم کھلا اس دین کو پیش کیا جائے گا۔ اور جب قبیلے کے قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگے، بات سننے لگے، مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی، تو انہوں نے جو دوسرے مرحلے کی مخالفت شروع کی، تو وہ یہ کہ جو مظلوم لوگ تھے، جن کا مکہ مکرمہ میں بیک گراؤنڈ نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں جن کی حمایت کرنے والے نہیں تھے، ان پر ظلم زیادتی کرنا شروع کیا۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں کمزور پڑ گئی تھی، اور یہ ان کو مارا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے، سختی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کر لیتے، گستاخی کر لیتے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، جنہوں نے اگرچہ کہ اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن بہت زبردست سپورٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب یہ دو بڑی شخصیتیں باقی نہیں رہیں تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گستاخی شروع کی، بدتمیزی شروع کی، اور قریش کے وہ صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، جن کا ایک مقام تھا، جن کی تاریخ تھی، جن کے خاندان تھے، جن کی رشتہ داریاں تھیں، ان کی بھی مخالفت، اور مخالفت بھی اس درجے کے ہاتھ اٹھانا، مارنا، پیٹنا۔ یہ تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی، جو صورتیں نازل فرمائی، انہی میں سورہ ابراہیم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ تمہاری یہ مخالفتیں زیادہ دنوں چلنے والی نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو کمزور بنانے کی جو تم نے پالیسی اختیار کی وہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے، دین غالب آ کر رہے گا، تمہارے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، تمہارا جینا آگے چل کے دوبھر ہو جائے گا۔ آج تم منمانی کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم طاقتور ہو اور ایسے ہی جیتے رہو گے، بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی، جیسی مدد اللہ تعالیٰ کی پچھلے نبیوں کے ساتھ نازل ہوئی، رسولوں کے ساتھ نازل ہوئی۔ اس سیاق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے نبی جیسے ہم نے آپ کو آج بھیجا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے اور تاریکیوں سے نکال کر نور تک، روشنی تک، معرفت خداوندی کی جو روشنی ہے، جو نور ہے، اس نور تک پہنچا دیں۔ بالکل ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیوٹی تھی، مگر ایک فرق کے ساتھ، وہ نازک سا فرق اللہ تعالیٰ نے صرف لفظوں کی تبدیلی میں اس کا اشارہ فرما دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کا تذکرہ ہوا تو فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سارے لوگوں کو، الناس، قیامت تک سارے انسانوں کے لیے اے نبی آپ تاریکیوں سے نکال کر روشنی تک پہنچانے والے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو یہ ارشاد فرمایا ان اخرج قومک، آپ اپنی قوم کو، آپ کی بعثت محدود ہے، اپنی قوم تک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ لامحدود ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، اور پوری انسانیت اب آپ کی امت ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کو، آپ کا یہ فریضہ ہوگا، آپ کی نبوت کی روشنی ہوگی جو لوگوں کو تاریکیوں سے نجات دے گی۔ وذکرہم بایام اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا دیکھیے جو تاریخی فیصلے مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ہوئے وہ لوگوں کو یاد دلائیے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کی صفت سے، شکر کی صفت سے متصف ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور یہ خطاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے جبکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی مل چکی ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تائید کا تحیہ فرمایا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کس زمانے میں؟ اس زمانے میں پیدائش ہوئی
جبکہ فرعون نے آرڈیننس نکالا تھا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ وہ آگے نوکرانیاں بن سکے، باندیاں بن سکے، کام آ سکے۔ یہ قانون بنا ہوا ہے اور اس قانون پر ایسا عمل ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جیسے ہی کوئی نومولود پیدا ہوتا اور رونے کی آواز ان کی جھوپڑی سے، ان کے گھر سے باہر نکلتی تو فوراً پولیس اور جاسوس اس گھر پر دھاوا بول دیتے، تحقیق کرتے لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر لڑکا ہے تو ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کو ایسے ذبح کر کے آنگن میں چھوڑ دیتے جیسے کہ مرغی کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جاتا، تڑپ تڑپ کے وہ سامنے مر جایا کرتا تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ دیکھا کہ بیٹا پیدا ہوا تو رو پڑی، تڑپ گئی، اور اللہ کی وہ نیک بندی اللہ کے دربار سے رجوع ہوتی ہے اور کہتی ہے مولا آپ میرے بچے کو کسی طرح بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھنا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، اور ایسا غیب سے خیال ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ وحی ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ وحی ڈال دی گیا۔ اتنا خیال پختہ تھا کہ بچے کو جو ہے دودھ وودھ پلا دو، اور جب وہ سو جائے تو اس کو ایک تابوت بناؤ، ٹوکرا بناؤ، اس میں بند کرو، پانی میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ویسے ہی کیا، اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹوکرا، تفصیل گزر چکی ہے کہ فرعون کے گھر پہنچ گیا۔ حضرت آسیہ وہ دریا کے کنارے آئی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک تابوت ہے بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس کو کھینچا، کھولا تو ایک بہت خوبصورت سا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ لاولد تھی، اولاد نہیں ہوئی تھی، لہذا انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اچھا بچہ ملا ہے میں رکھوں گی۔ فرعون بہت پریشان ہوا، یہ کون سا بچہ ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا عَصَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہمارے کام کا بچہ ہے، ہم اس کو بیٹا بنا کے رکھ لیں گے اور اڈاپٹ کر لیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ لہذا وہ بزید ہو گئی۔ اب بیگم صاحبہ کے سامنے کس کی چلتی، فرعون کی نہیں چلی، لہذا اب وہ بچے کو رکھا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا پروردگار کہتے ہو، تو اللہ کے آگے کتنے مجبور ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کی، لیکون لہم عدوا، تاکہ کل فرعون کا دشمن انہی کے گھر میں پلے بڑھے۔ دشمن فرمایا اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہ جو دشمن ہے فرعون کی جان کا، جو دشمن ہے فرعون کی دعوت کا، اگر آپ فرعون کی جان کا لفظ استعمال نہ کرنا چاہیں نہ کریں، لیکن جو دشمن ہے فرعون کی دعوت کا، اس کی تعلیمات کا، اس کے نظریے کا، اس کی مشن، اس کی کوششوں کا، اب وہ فرعون کے گھر میں پل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام جس پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے، جس پر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے تائید فرماتا ہے سچائی کی، حق کی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے چلے گئے اور بہت طاقتور اور محل کی غذا آپ سوچئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر غریبوں کمزوروں کی حمایت کا جذبہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظہر کے بعد جب سب لوگ دھوپ کی وجہ سے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، کہیں سے گزر رہے تو دیکھا دو لڑ رہے ہیں، ایک کمزور ہے ایک طاقتور ہے، طاقتور کمزور کو مارتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوارا نہیں ہوا، پکڑا اس طاقتور کو، ایک گھوسا مارا، وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اور وہ تھا فرعون کے خاندان کا، بہت شور ہوا، فرعون کے خاندان کا قتل ہو گیا، ایک فرد کا قتل ہو گیا۔ کون قتل کیا تحقیق ہو رہی، پتہ نہیں چل رہا۔ دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ یہ جو کمزور کل لڑ رہا تھا اسرائیلی، آج پھر دوسرے سے لڑ رہا ہے اور پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، بڑا لڑاکو ہے تو، روزانہ کسی نہ کسی سے لڑتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ دونوں کا جھگڑا چکا سکے، لیکن وہ جو نہتا کمزور تھا وہ کہہ پڑا موسیٰ آج تم مجھے قتل کر دو گے جس طرح کل تم نے اس کو قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، یہ بات عام ہو گئی، اور فرعون نے یہ سوچا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، لیکن ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے اطلاع دی، راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر جدھر رخ بنا ادھر چلتے چلے گئے، مدین پہنچے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا، اور 10 سال گزارنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر کی طرف لوٹیے، مصر کی طرف۔ مصر آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وادی طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور فرعون کو للکارا، سمجھایا، اور حضرت ہارون کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متحد کیا، اور بار بار فرعون کو سمجھاتے رہے، 1 سال 2 سال 3 سال 20 سال، اور فرعون کا عالم یہ ہے کہ ظلم پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس نے وہی پرانا آرڈیننس تازہ کیا، وہی 25-30 سال 40 سال پرانی بات جو اس کے باپ نے کہی تھی۔ فرعون بدل چکا تھا، فرعون تو لقب ہوتا تھا، اب یہ فرعون دوسرا فرعون ہے، یعنی باپ اس کا مر چکا تھا، ابھی اس کا بیٹا ہے، اس نے پھر وہی قانون نکالا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ بنی اسرائیل تڑپ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھروں کو مسجد بنا لو، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اس امت کو بھی حکم تھا، پچھلی امتوں کو بھی حکم تھا کہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگا کرو، لہذا نماز کے ذریعے سے مدد مانگنے پر ان کو آمادہ کیا، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ پورے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو جائیں، کہاں؟ وہی ارض مقدس فلسطین کی طرف جہاں سے آپ لوگ نکلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر فلسطین سے مصر آئے تھے، اور پھر یہ قافلہ چلا جا رہا ہے فلسطین کی طرف، اور فلسطین کی طرف مصر سے جانے کے لیے ان کو اوپر نارتھ میں جانا تھا، اور زیادہ نارتھ میں جانے کے بعد سے ان کو پھر مڑنا تھا ویسٹ کے سائڈ، لیکن ہوا یہ کہ لازمی بات ہے بھاگ رہا تھا قافلہ، اور وہ زمانہ سڑکوں کا نہیں تھا، اسٹریٹ لائٹ کا نہیں تھا، اب 1 دن بھاگ رہے ہیں، 2 دن بھاگ رہے ہیں، برائے نام رکتے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مثلاً ایک 10 دن کے فاصلے کے بعد ان کو مڑنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 7-8 دن کے فاصلے کے بعد رخ موڑ لیا، اور رخ موڑنے کی وجہ سے ہوا یہ میڈیٹیرین سی سامنے آ گیا ہے، اب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، یہاں تک کہ دھول نظر آنے لگی۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مروا ڈالا ہم کو، اب تو ہماری لاشوں کو گدھے کھائیں گی، تم کہاں لے آئے؟ ہم جی رہے تھے جو ایسی بھی زندگی تھی، غلامی کی زندگی تو تھی، یہ کہاں تم لے آئے مارنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب پہ بھروسہ رکھو، ضرور راہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سمندر پر اپنے عصا سے مارے، سمندر پھٹ گیا، اور بنی اسرائیل راستہ پا گئے، اور انہوں نے پورا راستہ طے کر لیا۔ پیچھے پیچھے فرعون نے بھی کوشش کی تعاقب کرنے کی، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت کئی لاکھ ہو چکے تھے، 1.25 لاکھ تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے، وہ سب کے سب جیسے ہی سمندر پار کرتے ہیں، اور فرعون جب بیچوں بیچ سمندر میں آتا ہے، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھر ملا دیا، اور فرعون ڈبکیاں کھاتا گیا، غرق ہو گیا، مر گیا، اور اس کے مرتے ہوئے اس کی لاش کو انہوں نے دیکھ لیا، مطمئن ہو گئے۔ اب صحرا میں پہنچ گئے۔ صحرا میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں اب آپ بنی اسرائیل کو روکیں اور یہاں تربیت کریں، کیونکہ یہ صدیوں سے جو فرعون کی غلامی کرتے آئے ہیں اور بھیک کھاتے آئے ہیں اور معمولی ملازمتیں کر کر کے یہ پیٹ پالتے آئے ہیں، تو یہ کردار ان کے اندر سے نکلے، داعیانہ کردار پیدا ہو، مجاہدانہ کردار پیدا ہو، اپنے ہاتھ سے کمانے اور سخت محنت کے بعد روٹی کھانے کی عادت ان کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت عنایت فرمائی، منہ و سلویٰ کی، اور بادل کے سر پہ ان کے خیمہ بن جاتا تھا، چھت بن جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے، اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم
اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو اپنا فضل فرمایا، جو نعمت نازل فرمائی اس کو یاد کرو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اذ انجاکم من آل فرعون، فرعون کے کنبے سے، اس کی آل سے، اس کے خاندان سے تم کو نجات دی۔ معلوم یہ ہوا صرف فرعون نہیں ستاتا تھا، پورا فرعون کا خاندان، آلی فرعون فرمایا، فرعون کے خاندان کے جتنے افراد تھے وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ وہ قبطی تھے اور یہ اسرائیلی تھے، اور بیچ میں مصری عام عوام مصری ہے، اور یہ ایک خاندان ہے قبطی اور ایک خاندان ہے اسرائیلی۔ یہ قبطی خاندان خوب اسرائیلیوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ آج عجیب و غریب اتفاق ہے کہ اسرائیلیوں کا قبطیوں سے اتحاد ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو مسجد میں شہادت کا معاملہ پیش آیا، مسجد رابعہ عدویہ میں جو فجر کے موقع پہ فائرنگ کی گئی، اور مصر کی ملٹری نے فائرنگ کر کے جو سینکڑوں لوگوں کو سجدے کے عالم میں شہید کیا، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ مصر کی فوج میں ایک قبطی رینج ہے، رینجز ہوتے ہیں، الگ الگ گروپس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کا گروپ ہوتا ہے، آسام کا گروپ ہوتا ہے، اس طرح سے الگ الگ اسٹیٹس کے نام پہ۔ اسی طرح وہاں پہ قبطیوں کا گروپ ہے جو غیر مسلم ہے مصر کے، جو بہت معمولی سی اقلیت ہے، وہ بہت معمولی 2% بھی شاید نہیں ہوں گے۔ ان کا جو گروپ تھا اس کو استعمال کیا گیا، بے تحاشا فائرنگ کرو مسلمانوں پر، کھل کے فائرنگ کرو، کیونکہ اگر مسلمان ملٹری وہ فائرنگ کرے گا تو سوچے گا ابھی تو سجدے میں ہے، کیسے کروں میں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن ان قبطیوں کو آگے رکھا گیا، کھل کے فائرنگ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ مارے گئے فجر کی نماز کے موقع پہ 1.5-2 مہینہ پہلے، 3 مہینہ پہلے جو حادثہ پیش آیا۔ تو یہ قبطی دراصل کون ہے؟ یہ فرعون کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ آج بھی غیر مسلم ہیں مصر میں، اور یہ آج بھی مصر میں بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور آج بھی مصر میں فوج میں ان کا بہت ہی عمل دخل ہے۔ یہی وہ قبطی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ساری بنی اسرائیل کے جان کے در پہ تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ آل فرعون فرماتا ہے، پورا یہ قبطی خاندان، فرعون کا خاندان، یسومونکم سوء العذاب، تم کو ذلت کے عذاب سے دوچار کر رکھا ہے، تم کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ تم کو سزا دیتے ہیں، یہی نہیں کہ تم کو تکلیف دیتے ہیں، بلکہ ذلیل کر کر کے تکلیف دیتے ہیں۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے نرینہ اولاد جو ہوتی ہے، لڑکے جو ہوتے ہیں، ان کو ذبح کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو یہ زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے لیے بہت زبردست آزمائش تھی، پروردگار کی جانب سے امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دہندہ بنا کر بھیجا، میں نے تم کو متحد کیا، اور تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا معجزہ عنایت فرمایا جس کی وجہ سے تم سمندر پار کر کے اب آ گئے ہو۔ لہذا آپ کیا کرو؟ اب اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کیا ہے؟ اللہ کے احکام پہ عمل کرو۔ شکر کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، یہ بھی مطلوب ہے ایک درجے میں، یہ بھی مطلوب ہے، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، شکر ہو، لیکن شکر کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہو۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی اور اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر۔ جس طرح وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابلیس کھڑا رو رہا تھا ایک زبردست بلڈنگ کے سامنے، تو اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، رونے کی کیا بات ہے؟ کہا یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہو؟ تو کہا بلڈنگ تو دیکھ رہا ہوں۔ کہا دیکھو یہ بلڈنگ جس شخص کی ہے اس کو رشوت لینا میں سکھایا، اس کو بے ایمانی کرنا میں سکھایا، اس کو حرام کمانا میں سکھایا، اس کو ڈنڈی مارنا میں سکھایا، ساری بے ایمانیوں کے ذریعے سے میں نے اس کی یہ بلڈنگ بنوائی، اور اس کمبخت نے میری پوری تعلیم کے بعد، پوری بے ایمانیوں کے بعد، حرام آمدنیوں کے بعد ناجائز دولت سے بلڈنگ بنائی، اور اوپر لکھ دیا ذالک من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے اس لیے میں رو رہا ہوں، حالانکہ یہ تو میرا فضل ہے، یہ تو میری کوششوں سے اس کی بلڈنگ بنی۔ شکر یہ نہیں ہے کہ کام پورا حرام ہو، کام پورا ناجائز ہو،
काम पूरा अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ हो और बंदा कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र, नाउजुबिल्लाह, ये तो गुस्ताखी है अल्लाह ताला की शान में, उसके दरबार में। शुक्र ये है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी हो, ये है शुक्र। ये है कि आयन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अल्लाह ताला की नेमतों को बंदा इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें दे रखी हैं, और अल्लाह ताला की नेमतों की शक्ल मुताद्दिद होती है, लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखो शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला की नेमतें तुमको कितनी मिल रही हैं कि फिरौन से नजात मिल गई, सहरा में हो, और सर पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे सर पर खैमे को जो खींचा है वो बादल का है, और उससे ठंडी छांव तुमको मिल रही है, धूप की परेशानी से, सहरा और रेगिस्तान की गर्मी से नजात मिल गई। खाने के लिए जो मिल रहा है वो सुबह सुबह तुमको मन्ना और सलवा की नेमत के शहद की तरह दरख्तों पर मन नाजिल होता, और मीठा मीठा उसको तुम चूसते हो, और छोटे छोटे परिंदे सलवा फुदकते हुए तुम्हारी गोदों में आते हो, उसको ज़िबा करके तुम खाते हो। अल्लाह ताला की मेज़बानी में तुम्हारी जिंदगी बसर हो रही है। पानी का मसला था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और एक पहाड़ को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी से क्या पीटा कि उसमें से 1 2 नहीं 12 चश्मे फूट पड़े, और उन 12 चश्मों से मीठा मीठा पानी तुम पीते हो। अब तुम तैयारी करो, किसकी? तुम तैयारी करो, अब फलस्तीन चलना है, अर्ज़ मुक़द्दस को मुशरिकों से पाक करना है, वहाँ अल्लाह ताला की इबादत करनी है। लिहाजा याद रखो, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो ये तुम्हारे लिए बड़ी कामयाबी है। क्या फरमाया? वइस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। और याद रखो उस मौके को, उस चीज को, उस बात को कि जिसमें तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको बाखबर किया। ताज़ना इज़्न, ऐलान कर देना, मुनादी कर देना, इसी लफ्ज़ से अजान बना है नमाज के लिए जो ऐलान किया जाता है। तो फरमाया वइस्तअज़्ज़न रब्बुकुम, उस चीज को, उस बात को, उस हकीकत को याद रखो जिसमें कि तुम्हारे परवरदिगार ने ये ऐलान फरमाया और ये हुक्म और ये मुनादी कर दी, क्या? लइन शकरतुम, है मेरे बंदो, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम, तो मैं और इजाफा कर दूंगा, और ज्यादा दूंगा, और इनायत करूंगा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, और ये अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बना रखा है कि जरूर शुक्र करने वाले को अल्लाह ताला देता है। अभी अलग बात है कि बंदा किस पर शुक्र अदा करता है। बंदा अगर ग़िज़ा पे, गल्ले पे शुक्र अदा कर रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और इनायत फरमाएगा। लिबास पे शुक्र अदा कर रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और इनायत फरमाएगा। आशियाने पर, घर पर, ठिकाने पर शुक्र अदा कर रहा है, इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला नेमतों को इनायत फरमाएगा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन ये महदूद तसव्वुर न रखा जाए, ये महदूद तसव्वुर सिर्फ जिस्मानी नेमतों पर शुक्र अदा कर लिया जाए और उसमें इजाफा हो जाए, ये तो आर्जी चीजें हैं, ये तो मिलेंगी तो एक लिमिट के लिए, एक महदूद मुद्दत के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि शुक्र उन नेमतों पर भी होना चाहिए जो रूहानी नेमतें हैं, जो जिस्मानी नहीं है, सिर्फ जो रूहानी नेमतें हैं उस पर भी शुक्र अदा होना चाहिए। और उसकी मैं मिसाल देता हूँ रूहानी नेमतों पर कि अल्लाह ताला ने आपको मौका इनायत फरमाया कि आप अपने महल्ले की मस्जिद में पहुंचकर फर्ज नमाज अदा कर सके, तो आप शुक्र अदा कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नेमत में इजाफा करेगा और उससे कहीं अफजल और उससे कहीं अच्छी मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका देगा और उससे ज्यादा खुशू व खुजू वाली नमाज पढ़ने का मौका इनायत फरमाएगा। उस पे आपने शुक्र अदा किया तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस नेमत में मजीद इजाफा फरमाएगा। आपने आप अपनी इस मस्जिद पे शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह मैं तो इसका मुस्तहिक नहीं था कि आपके घर हाजिर होता और आपके दरबार में ये नमाज अदा करता। अल्लाह ये आपकी तौफीक है, आपने मेरे आज़ा को सही सालम रखा जिसकी वजह से मैं हाजिर हो सका, नमाज पढ़ सका। अल्लाह आपका इस पे मैं किस कदर शुक्र अदा करूं, वो कम है। ये एतराफ किया तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको हरम में नमाज पढ़ने का मौका इनायत फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का मौका इनायत फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का मौका इनायत फरमाएगा। तो लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, रूहानी नेमतों पर भी तुम शुक्र अदा करो, उसमें भी अल्लाह ताला इजाफा फरमाएगा। सिर्फ जिस्मानी नेमतों पर तुम इक्तिफा न कर जाओ,
रूहानी नेमतों पर भी तुम शुक्र अदा करो। फिर इसके बाद से देखो कैसी बरकतें होंगी कि अल्लाह ताला आला से आला रूहानी नेमतें भी इनायत फरमाएगा। लेकिन वलइन कफरतुम, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे, और नाशुक्री के माने ये नहीं है कि सिर्फ जबान बंद रहे, नाशुक्री के माने ये है कि बदामली, शुक्र का जो तकाजा है उसके मुताबिक अमल ना हो, शुक्र के मुताबिक अमल हो यानी अल्लाह की फरमा बरदारी, और शुक्र के तकाजे के खिलाफ यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी। ये समझ लिया इंसान कि ये जो नेमत मिली हुई है वो उसकी अपनी कमाई हुई है, उसकी अपनी ज़हानत का नतीजा है, और अल्लाह ताला की जानिब ना ज़हन मुंतकिल होता है, ना मबजूल होता है, ना उसका शुक्र ज़बान से, ना उसका शुक्र अमल से। तो फरमाया इन्ना आज़ाबी लशदीद, तो याद रखो मेरा अज़ाब भी बहुत शदीद है, बहुत शदीद है, इतना शदीद है मेरा अज़ाब, मेरी सजा इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि कभी कभी मैं सजदों से, नमाज से, इबादत से और ताअतों से, सदक़ात से, सबसे महरूम करके तुमको फिर इस दुनिया से उठाता हूँ। खाली हाथ दुनिया से, नाम अमाल तुम्हारा खाली रह जाता है, ऐसा दुनिया से महरूमी के साथ तुम उठते हो। तो ये है मेरे अजाब की एक शक्ल। और भी अल्लाह के अजाब की शक्लें हैं, मुताअद्दिद शक्लें हैं, लेकिन उन शक्लों में से एक शक्ल ही का मैं तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ जो हमारी आंखों के सामने आती रहती है, मुशाहिदा होता रहता है। बेतौफीकी, महरूमी और अल्लाह के दीन से दूरी और अल्लाह के शुक्र से बेगानगी की कैफियत के साथ फिर अल्लाह ताला इस जमीन से उठाता है। तो इस कैफियत से बचने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा हो, और अल्लाह का शुक्र ये वो मकाम है जिसके अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी आखिरी कामयाबियों के बाद भी दुआ करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने अजीम शान ममलकत इनायत फरमाई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, दो मुसलमान और दो गैर मुस्लिम, ये चार शख्सियतें ऐसी हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी ममलकतें दी गई। और जो मुस्लिम में उसमें एक तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी व रसूल, और दूसरे जुल्करनैन, और गैर मुस्लिमों में सिकंदर आजम, और एक दूसरी शख्सियत है जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीम शान सल्तनत के हुक्मरान, और आपका आलम यह है कि लश्कर, और उस लश्कर में हर किस्म की मखलूक शामिल है, और उसमें आलम यह है कि हुदहुद की सलाहियत ये कि जासूसी करके पूरी दुनिया की खबरें ला के पेश कर रहा है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो इल्म अता फरमाया कि आप परिंदों की और चूंटियों की बोलियां समझ रहे हैं। जब चूंटियों की बोली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी आवाजें सुनी और बोलियां समझ गईं, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया, अल्लाह हमेशा मुझे मकाम शुक्र पर फाइज रखे, तेरा शुक्रगुजार बंदा रहूं, यही मेरे लिए काफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीराना साली में हैं, 60 साल की उम्र तकरीबन शुरू हो चुकी है, मक्के मुकर्रमा फतह हो गया है। रोजाना आलम यह है मस्जिद नबवी के दरवाजे पे 1500-1800 का काफिला आता है, इस्लाम कबूल कर रहा है, जजीरतुल अरब पर पूरा इस्लाम का गलबा होता चला जा रहा है, और हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा बुलंद हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद इतनी तवील के हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि पैर पे वरम आ गया, और पैर पर वरम देखकर मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल इतनी क्या जरूरत है आपको, आपके बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल फतह नाजिल फरमा दी और इरशाद फरमाया लियग़फ़िर लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, आपका तो कोई गुनाह ही नहीं है, आप तो ऊंचे दर्जात पर फाइज है, मकाम महमूद आपको मिला हुआ है, फिर ये इतनी नमाजें क्यों? तो आपने क्या जवाब दिया, अफ़लम अकुन अब्दन शकूरा, क्या शुक्रगुजार न बनूं? ये है शुक्रगुजारी का मकाम कि अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी मेराज पर पहुंचकर, अपने उरूज पर पहुंच के भी मकाम शुक्र को थामे रहते थे। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखो परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया है,
اس نے منادی کر دی، اس نے خبردار کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے لئن شکرتم لزیدنکم، کہ اگر شکر ادا کرو گے تو اضافہ ہی اضافہ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی مضبوط ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے، جس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب جاری رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وقال موسیٰ ان تکفروا انتم وما فی الارض جميعا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر ناشکری کرو گے تم اور تم ہی نہیں، روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے سب ناشکری اگر کریں تب بھی یاد رکھو فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، اس کو تھوڑی ووٹ بینک بنانا ہے کہ تمہاری شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فائدہ ہرگز نہیں کہا، غنی وہ بے نیاز ہے، حمید وہ قابل تعریف ہے ہی، چاہے تم تعریف کرو نہ کرو، اس کی تعریف کرنے کے لیے فرشتوں کی، لاکھوں فرشتوں کی وہ صفیں کافی ہیں جو صبح شام کھڑے ہوئے پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف کرنے کے لیے یہ بیل بوٹے درخت کافی ہے جو صبح شام پروردگار کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لہذا فرمایا وہ تو حمید ہے ہی فی نفسی ہی، اس کی ذات تو محمود ہے، اس کی ذات تو قابل تعریف ہے ہی، تم کرو نہ کرو لیکن اگر تم کرو گے تو فائدہ تم کو ہوگا، اگر شکر ادا کرو گے تو فائدہ تم کو ہوگا، تم اس سے بے نیاز نہیں ہو، ہمیشہ تم کو اس کی نعمتوں کی ضرورت ہے، توفیق کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، لہذا تم شکر گزاری کرو اور تم اللہ کے حمد و ستائش کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بات مانو، تم کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر ناشکری کی روش پر چلو گے، کفر کی روش پر چلو گے، اب دیکھیے بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت بھی ہوتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ دشمنوں کو، یا کم سے کم یہ کہہ لیجئے اگر دشمن نہ کہنا ہو، وہ لوگ جو ابھی توفیق سے محروم ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کو بھی خبردار ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے، فرما اگر ناشکر کی روش پر، کفر کی روش پر، مخالفت کے راستے پہ چلو گے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، تو تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی کیا ان کی اطلاعیں تم تک نہیں پہنچی؟ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب سے تباہ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، پوری کی پوری آبادی مٹا دی گئی، وہ عادین، قوم عاد جن کو بہت غرہ تھا اپنی طاقت کا، بڑے لمبے چوڑے پہلوان سرما ہوا کرتے تھے، بڑی اچھی غذا تھی اور خوب ورزش کرتے تھے، قوی ہیکل، ڈول لمبے چوڑے، ڈیل ڈول کے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آندھی آئی، اور اس آندھی کا عالم یہ کہ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، کہ 7 رات اور 8 دن مسلسل ان پر آندھی چلی، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس قوم کو دیکھو گے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لمبے لمبے کھجور کے درخت کو کاٹ کر اوپر سے جیسے شاخیں کاٹ دی گئی، نیچے سے جیسے جڑیں کاٹ دی گئی، کھوکھلے تنوں کو جیسے میدان میں پھینک دیا گیا، ایسے ہی ان کے پیر الگ اکھڑ چکے تھے، گردنوں سے سر الگ اکھڑ چکے تھے، میدان میں صرف دھڑ ہی دھڑ پڑے ہوئے تھے یہاں سے وہاں تک، اور ان کے کھانے کے لیے گدے نہیں تھی، لاشیں سڑ رہی تھی۔ پھر فرمایا اس کے بعد قوم سمود آباد ہوئی، ان کو اپنی ٹیکنیک پر بڑا ناز تھا، پہاڑوں کو چھیدتے تھے، تراشتے تھے، غار بناتے تھے، گھر بناتے تھے، اور مختلف اندر کمرے بناتے تھے، بیڈ روم بناتے تھے، ڈرائنگ روم بناتے تھے، ہواؤں کے گزرنے کا نظام بناتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اب آندھی آئے گی تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ لے گی۔ وہ ہمارے پرکھے بڑے بیچارے سیدھے سادے تھے، کھلے میدان میں گھر بناتے تھے، آندھی آئی اور ختم ہو گئے، اب ہم کو کوئی آندھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے سے عذاب بھیجا، وہ زلزلہ جو ان کے گھروں کو ان کی قبر بنا دیا، اور سب کے سب وہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں میں تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ ارشاد فرمایا والذین من بعدہم، ان کے بعد بھی بہت سی قومیں ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور فرمایا بہت سے قوموں کا معلوم یہ ہے کہ تمہارے سامنے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہاں کہاں وہ آباد ہوئے تھے۔
کتنی انہوں نے ترقی کی تھی، کیسے وہ ختم ہو گئے تھے. اور یہ سب کے سب ایسی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ناش تاریخ میں محفوظ، اور چونکہ خود اللہ نے اپنے کلام میں کوئی بات نازل نہیں فرمائی اس لیے قطعی طور پہ کچھ کہنا بھی مشکل. لہذا فرمایا اور بھی بہت ساری قومیں ہیں لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس رسول پہنچے تھے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے نبیوں اور رسولوں کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کی، نبیوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنے نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے تو شور کرتے، اتنا شور کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی سن ہی نہ سکے، چیختے پکارتے، مچھلی منڈی بنا دیتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں حرم شریف کے سائے میں کچھ لوگوں کو لے کر جمع ہوتے تو پکار کے دوسرا شخص کہتا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، محمد سے اچھی کہانیاں افسانے میں تم کو سناؤں گا. نعوذ باللہ. یہ وہ سازشیں ہوتی. تو فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلوں نے بھی حرکت کی، کیا کیا انہوں نے؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، نبیوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کے ان کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کی. اور یہ کہا وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جس نبوت اور رسالت کے ساتھ تم فائز ہوئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تم کیا کرنا ہو کر لو. اور کیا کہا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس کے سلسلے میں ہم کو شک و شبہ ہے، ہم شک میں بھی ہے، ریب میں بھی ہے. دونوں لفظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، شک ہے ہم کو، ڈاؤٹ فل، آپ غلط کر رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ رسول ہیں. اور مریب، کنفیوز بھی ہے، ہم کو بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. قالت رسلہم، رسولوں نے کیا کہا؟ افی اللہ شکن، اللہ کے معاملے میں کیا شک ہے بھائی؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے والا، کیا اس کے سلسلے میں شک ہو سکتا ہے؟ ذرا ایک بار تم غور کرو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ پروردگار نے بڑی نعمتوں کے ساتھ ہم کو پیدا کیا. اس نے آسمان اور آسمان میں ستارے اور دنیا میں نہریں اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، ساری نعمتیں پیدا کی اور ان میں ہم کو عقل کے ساتھ بھیجا، اشرف المخلوقات بنایا. اور یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، تم کو وہ دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے وہ رحمان، کدھر؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے کی طرف، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. وہ تم پر کوئی مصیبت لاد دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹیکس نہیں عائد کیا جا رہا ہے، اور تم سے تمہاری زندگیوں کی خوشیاں نہیں چھینی جا رہی ہیں، بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کی بات ہو رہی. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مدت تک تم پر آنے والے عذاب کو ٹالنے کے لیے وہ ہم کو بھیجا ہوا ہے کہ عذاب نہ آئے، تم کو عذاب سے بچا لیا جائے، ناشکری کے راستے سے تم ہٹ جاؤ اور اس کے تم فرما بردار بن جاؤ. تو جب اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں نبیوں نے اتنی واضح بات کر دی کہ اس کی خلقت پر غور کرو، کیسے اس نے کائنات کو پیدا کیا اور کیوں وہ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما رہا ہے، تو اب انہوں نے پیترا بدلا. دوسری بات کہی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح ہیں. اے ہود، آپ تو ہمارے ہی خاندان میں پیدا ہوئے. اے صالح، آپ تو ہمارے ہی ایک فرد ہیں. اے نوح، آپ تو ہمارے قبیلے کے ایک آدمی ہیں. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد جو پوجا کرتے آئے ہوئے اس سے آپ روکنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بات نہیں مانیں گے. آپ ہمارے خاندان کے آدمی ہیں، ہمارے خاندان کی بات کیجئے، ہمارے نظام کی بات کیجئے. آپ کیوں روک رہے ہیں ہم کو عبادت سے، ہماری پوجا سے، ہمارے کلچر سے؟ فأتنا بسلطان مبین، تو ایک فیصلہ کن بات آپ پیش کر دیجئے، ایسا فیصلہ کہ پتہ چلے کہ سچ کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے. ایک فیصلہ کن، ایک کھلی ہوئی نشانی آپ لے آئیے. قالت لهم رسلهم، رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہارے خاندان کے ایک فرد ہیں، بشر ہے، بھوک لگتی ہے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نکاح بھی ہم نے کر رکھا ہے، بیمار بھی ہونے کا امکان ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن یاد رکھو وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے ایک فضل فرماتا ہے، اور وہ فضل یہ ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسالت کے لیے، نبوت کے لیے منتخب کیا، لہذا اب ہمارا مقام بدل چکا ہے، اب ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کرنے کے لیے اب دھرتی پر ہیں، لہذا ہماری بات سنو، اور اگر ہماری مخالفت کرو گے تو تم بری طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ رہا یہ مطالبہ ایک فیصلہ کن عذاب لائیے، ایک فیصلہ کن مرحلہ آ جائے، ایک فیصلہ کن نشانی آ جائے جس کے بعد حق رہ جائے، باطل ختم ہو جائے، تو یاد رکھو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عذاب آئے گا تو اللہ کے حکم سے آئے گا، ہم عذاب لانے کے لیے نہیں آئے ہیں، عذاب ٹالنے کے لیے آئے ہیں، عذاب کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ جو ہونا ہے جلدی ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتنا نادان انسان اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے، اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ کتنی جرات کرتا ہے کہ ابو جہل حرم شریف کا غلاف پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر ان کا نازا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، اے اللہ اگر حق محمد کے ساتھ ہے تو مجھ پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ اتنا نادان، اب اللہ کو چیلنج کر کے اپنے آپ پر پتھروں کی بارش کی دعوت دیا، اور دوسرے سال بدر کے میدان میں ایک بڑے گڑھے میں اس کو پھینک کر اس گڑھے کو بند کرنے کے لیے ترکیب جو سمجھ میں آئی وہ پتھر پھینکے جائیں، پتھر پھینک پھینک کے اس کی قبر بند کر دی گئی، پتھروں کی بارش ہو گئی دنیا میں۔ جس چیز کو دعوت دی تھی اس کا نتیجہ خود دیکھ لیا اس کی اپنی آنکھوں نے اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں نے۔ لہذا حضرات انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، کہ ہم کوئی فیصلہ کن چیز نہیں پیش کر سکتے الا باذن اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمارا کام یہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کہ اہل ایمان کو بس اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اصلاً عربی کا عام کنسٹرکشن ہوتا ہے جملے کا فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، یہ آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مقدم فرما دیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اس کے معنی حصر ہوتے ہیں، اس کا مفہوم ہوتا ہے مومنوں کو صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور پر نہیں، نہ اقتدار پر، نہ پارٹیوں پر، نہ شخصیات پر، نہ کسی نظریے پہ، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے مومن بندوں کا کام بناتا ہے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ان نبیوں اور رسولوں نے کہا ہم اللہ پہ کیوں نہ بھروسہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمارے لیے راستے کھول دیے، حق کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اسلام کو ہم نے پا لیا ہے، دین حق کو ہم نے پا لیا ہے، سچائی کو ہم نے پا لیا ہے۔ یاد رکھیے سچائی کو پا لینے کے بعد، اسلام کو پا لینے کے بعد سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ کہہ چکے ہو کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ نہ سمجھو بہت آسانی سے لوگوں کو یہ بات ہضم ہو جائے گی، نہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ایذا رسانیوں کا تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا، تکلیفیں تو تم کو دی جائے گی، اسکالرشپس تو تمہاری بند ہوگی، داخلوں میں تمہارے رکاوٹیں ہوں گی، تمہارے بچوں کی تعلیم میں مصیبتیں ہوں گی، تمہاری تجارتوں کا بائیکاٹ ہوگا، تمہاری دکانوں کو چلنے نہیں دیا جائے گا، تمہارے خلاف زبردست قسم کی سازشیں ہوں گی، تمہارے علاقوں میں فسادات کرائے جائیں گے، یہ سب ہوگا، یاد رکھو، اور یہ سب کے نتیجے میں تم کو پھر لازوال جنت ملنے والی ہے، وہ جنت ملنے والی ہے جس سے پھر تم کو کبھی نکلنا نہیں، جہاں ہر قسم کی نعمت تم کو ملے گی، جہاں تم کو نعمتوں کی بارش تو ہوگی، لیکن کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ وہاں پہ اللہ کے پیارے پیارے نیک بندے ہوں گے، وہاں پہ اولیاء اللہ ہوں گے، وہاں پہ شہداء ہوں گے، اور وہاں پہ انبیاء ہوں گے، وہاں پہ انبیاء ہوں گے، اور وہاں پہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اتنا بڑا مقام تم کو مل جائے۔ آج لوگ ایک مسلمان کیا چاہتا ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھئے جنت البقیع میں اگر تم کو قبر کی جگہ مل جائے تو کہے گا کہ سر کے بل، اس سے بڑھ کے ہماری اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے، خوش نصیبی ہو سکتی ہے مدینہ منورہ میں اور جنت البقیع کے ہم پیبند ہو جائیں۔ تو آپ ذرا سوچئے، ہم لوگ
कितनी कुर्बत चाहते हैं सालिहीन की, कितनी कुर्बत चाहते हैं नबियों और रसूलों की, और ये कुर्बत एक हकीकत बनकर आएगी उस वक्त जबकि बंदा जन्नत में होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, माल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन, हम जन्नत में रखेंगे सालिहीन के साथ और शुहदा के साथ, सिद्दीकीन के साथ और नबियों के साथ और रसूलों के साथ। ये वो मकाम है जो उस वक्त मिलेगा जबकि दीन की वजह से बंदा आजमाइशों से गुजर जाए, साबित कदम रहे, दीन पे जमा रहे और उसके कदम न उखड़े। फरमाया वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह वक़द हदाना सुबुलना, इतना तो उसने कर ही दिया, इतनी बड़ी मेहरबानी, इतना बड़ा करम तो कर ही दिया कि रास्ता दिखा दिया, हिदायत इस्लाम पे पैदा कर दिया। अब दूसरा इम्तिहान है वो हमारे हाथ में, वाला नस्बिरन अला मा अज़ैतुमुना, ऐ अहले कुफ्र जो तुम हमको तकलीफ पहुंचा रहे हो उस पे हम सब्र करेंगे। जो आला मा अज़ैतुमुना ईज़ा रसानी कर रहे हो, सारी ईज़ा रसानियों पर हम साबित कदम रहेंगे। और वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, अगर किसी को भरोसा करना है तो अल्लाह पे भरोसा करो, किसी और पे भरोसा न करो, किसी और पे भरोसा न करो। तुमको किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है कि किसी सियासी पार्टी पे भरोसा करो कि कल के दिन आके तुमको वो तहफ्फुज देगी, नहीं देंगे तुमको वो कोई भी तहफ्फुज। तुम किसी के सिलसिले में न डरो कि वो आ जाएंगे तो तुम्हारा जीना दोबार हो जाएगा, वो नहीं कर सकेंगे तुम्हारे खिलाफ कुछ, मगर उतना ही जितना अल्लाह की इजाजत, अल्लाह ताला की जानिब से जितना हुक्म। लिहाजा फरमाया अगर याद रखो इस दुनिया में भरोसा करना हो तो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करो, काबिल भरोसा वही है, कोई काबिल भरोसा नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला पे भरोसा करो, ऐसा भरोसा करो जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परिंदे भरोसा करते हैं मुतमईन रात में अल्लाह ताला के निजाम पर, उनका दिल मुतमईन, सुबह निकलते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उनके पेट सीनों से चिपके हुए खाली पेट, और शाम आते हैं तो इरशाद फरमाते हैं कि पेट भरे हुए। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उनके रिज़्क़ का इंतजाम करता है। ये वो भरोसा है, ये वो तवक्कुल की कैफियत है जो बंदों को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी पूरी तवक्कुल की बहस मुझे मुकम्मल नहीं करनी है, और न तवक्कुल में तदबीर भी शामिल है। याद रखिए तदबीर को अल्लाह के रसूल ने तवक्कुल से नहीं निकाला, लेकिन फरमाया फर्क क्या है? फर्क ये है बंदे मोमिन तदबीर करने के बाद भरोसा अल्लाह पर करता है, और जो ईमान से महरूम है वो तदबीर करने के बाद तदबीर पे भरोसा करता है। ये है फर्क। तदबीर पे भरोसा करना ये नाशुक्री है कि तदबीर में कर दिया यही तदबीर पे काम बनेगा, ये समझ लेना ये गलत फहमी है। तदबीर करने के बाद अल्लाह के हाथ पे छोड़ देना मौला काम बनाएगा, ये ईमान का तकाजा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।